without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. بھارتی ریل کی طرح آج ہمارا جلسہ اپنے نردھارت سمے سے کافی ولمب چل رہا ہے. اب جب ٹرین ولمب کرتی ہے تو پھر میک اپ کرتی ہے، تو میں باتوں کو میک اپ کروں گا، آپ باتوں کو پک اپ کیجیے. انشاءاللہ رات بھی ڈھلتی رہے گی، بات بھی چلتی. میں نے سورہ نجم شریف کی ایک آیت مبارک جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہے. کان میرے پاس دو نہیں، 7-8. رب تعالیٰ کا ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رأى من آیات ربه الکبر. ایک تو لام تاکید، پھر قد حرف تحقیق، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے وہ بالکل نسندہ ہے، undoubtedly, absolutely، کہ تحقیق اس نے دیکھا اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی. اس نے دیکھا اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی. اس سے پہلے کہ آپ اس نشانی کو سمجھے، تحت ہے کچھ میرے کہے شعر سن لیں آپ کو اور آسانی ہوئی کہ جمال و نور کا حالہ حضور نے دیکھا. جمال و نور کا حالہ بولیے حضور نے دیکھا. زمین کا عرش معلیٰ حضور نے دیکھا. زمین کا عرش معلیٰ حضور نے دیکھا. صفت کی ایک تجلی، علماء صفت کی ایک تجلی کلیم نے دیکھی. صفت کی ایک تجلی کلیم نے دیکھی. خدا کی ذات کا جلوہ حضور نے دیکھا. صفت کی ایک تجلی کلیم نے دیکھی. خدا کی ذات کا جلوہ حضور نے دیکھا. اور شعر اگر پسند آ جائے تو دعا دیجئے گا، جامعی صاحب کا مقام سدرہ سے پڑھ کر، کیونکہ جبریل بھی سدرہ پہ ٹھہر گئے، تو مقام سدرہ سے بڑھ کر دنا کی منزل تک، مقام سدرہ سے بڑھ کر دنا کی منزل تک خدا ہی جانے کے کیا کیا حضور نے دیکھا. خدا ہی جانے کی کیا کیا. اور یہ بڑا نازک شعر ہے، اگر سمجھ لیا، ہضم کر لیا تو مزہ آ جائے گا کہ برائے دید، برائے دید دیدار، برائے دید احد نے بلایا احمد کو. برائے دید احد نے بلایا احمد کو، اٹھا کے میم کا پردہ حضور نے دیکھا. برائے دید احد نے بلایا احمد کو، اٹھا کے میم کا پردہ حضور نے دیکھا. اور ایک حالانکہ جس موضوع پہ یہ پوری نعت ہے اس موضوع سے بات ہٹی ہے، لیکن اس لیے لکھ دیا کیونکہ سنیوں کے دل سے بالکل سٹی. تو دیکھیے گا، منافقوں کو نکالا تھا اپنی مسجد سے. منافقوں کو، یہی تو سنت ہے. آپ سنیوں اپنی مسجد میں بھی منافقوں کو ٹکنے مت دو، یہ سنت نبوی. منافقوں کو نکالا تھا اپنی مسجد سے، ہے کس کے دل میں چھپا کیا حضور نے دیکھا. ہے کس کے دل میں چھپا کیا حضور نے دیکھا. ہے کس کے دل میں چھپا کیا. اور یہ حاصل کلام ہے اور مقطع ہے. اور میں یہ جامعی صاحب کے حوالے سے آپ سب کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ. بالکل رگے حیدری پڑھا جائے ایسا شعر. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ بالکل زندگی کے ساتھ دیکھیے گا. اٹھا کے میم کا پردہ حضور نے دیکھا، اور علی کو دیکھنے والے ولی بنے. علی کو دیکھنے والے ولی بنے. نور
علی کو گود میں ایسا حضور نے دیکھا، علی کو گود میں ایسا حضور نے دیکھا۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ اللہ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اور جتنا ہم مانے کم ہے اتنا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں چنا انسان، لقد کرمنا بنی آدم، اور تکریم آدم کا تاج ہمارے سروں پر رکھا۔ احسان ہے کہ نہیں؟ قادر مطلق ہے، کچھ بھی بنا دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ کچھ کر پاتے؟ پتھر بنا دیتا، لوہا بنا دیتا، کچھ کرم والا ہے۔ کرم یہ ہے کہ صرف انسانی ہی نہیں بلکہ انسانوں میں بھی ہمیں چنا اور مسلمان بنایا۔ یہ چناؤ کتنا پیارا ہوتا ہے۔ بھئی اس چناؤ کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں ووٹ دے کے ہم لوگ 5 سال پچھتاتے ہیں، میں اس چناؤ کی بات کر رہا ہوں جو میرا مولا چنا، انسان بنایا اور کرم ہوا تو مسلمان بنایا۔ یعنی سب کے سامنے نہیں جھکایا، صرف اپنی بارگاہ میں جھکایا، اور اس پر کرم جب اپنے چرم پہ پہنچا ایک دم اسٹریم، تو رزلٹ کیا نکلا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان بنا، یعنی کسی اور نبی کو امتی نہیں بنا بلکہ اپنے سب سے پیارے محبوب کو امتی بنا۔ اور ایک بات اگر میں اپنے گھر والوں کی طرف سے کہوں تو یہ ہے کہ کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی سنتان بنا، یہ چناؤ بڑا اچھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی کنانہ کو، کنانہ قبیلہ تمام انسانوں میں، تمام بنی آدم میں کنانہ کو چنا۔ کس کو چنا؟ زور سے بولو۔ آگے فرمایا سرکار نے وَاصْطَفَى قریش من کنانہ، اور بنی قریش کو چنا بنی کنانہ میں سے۔ آگے فرمایا وَاصْطَفَى بنو ہاشم من بنی قریش، اور بنی ہاشم کو چنا بنی قریش میں سے۔ آپ ذرا سا کرنالوجی دیکھیں، سب سے پہلے اللہ نے چنا انسان کو، پھر انسانوں سے چنا کنانہ کو، پھر کنانہ سے چنا بنی قریش کو، پھر بنی قریش سے چنا بنی ہاشم۔ آگے فرمایا وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور مجھے چنا بنی ہاشم۔ یہ اشارہ ہے کہ اللہ کے بندے، مجھے کسی بندے نے نہیں مولا نے چنا۔ اسی لیے جب مطلق مصطفیٰ بولا جائے، مصطفیٰ جسے چنا جائے، چنا ہوا، مصطفیٰ میں چنا ہوا۔ جب مطلق کسی کو مصطفیٰ کہا جائے تو اس سے مراد کوئی اور نہیں، وہ مصطفیٰ جانے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب کرنالوجی دیکھیں، انسانوں سے بنی کنانہ کو چنا، بنی کنانہ سے بنو قریش کو چنا، بنو قریش بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں سے آقا کو چنا، اور فرمایا یہ میرا چناؤ۔ ہمارا اور آپ کا چناؤ تو ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، مولا کا چناؤ دھوکہ نہیں دیتا، اس نے چنا۔ حدیث قدسی رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے تجھے سب کے لیے نہیں اپنے لیے چنا، بس صرف اپنے لیے چنا ہے۔ انی خلقت الدنیا لک، میں نے ساری دنیا تیرے لیے بنایا، اور محبوب تجھے میں نے اپنے لیے بنایا، اپنے لیے چناؤ کیا ہے۔ اور یہ اس کا چناؤ بڑا بے مثال ہے، بڑا بے نظیر ہے، بڑا لاجواب۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب کسی کو اپنے لیے، میں انسانوں کی مثال پہلے دوں تاکہ آپ جلدی سمجھیں،
اپنے لیے چنتا ہے تو کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں کرے گا، یہ اس کی شان۔ مثال آپ اپنے دماغ میں جو بھی لے آئیں، بس میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، جو چیز آپ اپنے لیے چنتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کے پاس وہ ہو؟ نہیں چاہتے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا ہے، یہ اس کی کتنی بڑی کرپا ہے کہ اس نے جس کو اپنے لیے چنا اسے ہمارے پاس۔ اسی لیے تو ہم مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس قابل بھی نہیں کہ اپنے آپ کو ان کا امتی بھی کہیں، یہ تو ان کی کرپا ہے کہ اپنی امت میں ہمیں شامل کر لیں۔ اللہ نے چنا محبوب کو اپنے لیے، مگر دنیا کو چنا محبوب کے لیے، اسی لیے دنیا کی طرف روانہ کیا، جس کا ہم میلاد مناتے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مناتے ہیں۔ پھر اپنے پاس بلایا اور کس شان سے بلایا، کس رنگ سے بلایا، کس ڈھنگ سے بلایا۔ بلانے کی وجہ کیا تھی؟ آج میری گفتگو کا عنوان صرف اتنا ہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ فلسفہ معراج آپ سنتے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ، بچپن سے لے کے 55 تک سنتے رہے۔ میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے رہے۔ اس لیے میں وہ دہراؤں گا نہیں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں بلایا۔ وجہ یہ تھی کہ جب محبوب دنیا کے حوالے کیا اور ربیع النور کی 12 کو آمنہ کی گود میں جب اتارا اس چاند کو، تو حجابات اتنے پردے ڈال دیے مصطفیٰ کے جمال پر کہ جو حقیقت جمال ہے وہ کوئی دیکھ نہیں پایا، کوئی دیکھ سکا بھی نہیں اور کوئی دیکھ سکتا بھی نہیں۔ کسی میں اتنی تاب ہی نہیں کہ مصطفیٰ کی حقیقت کو دیکھ سکے۔ ایک مقام پہ خود حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر کو مخاطب کرتے، توجہ چاہتا ہوں، چچا لوگ اسٹیج پہ رہیں، بچوں کو نیچے بالکل زندگی کی۔ حضرت صدیق اکبر کو مخاطب کر کے سرکار نے فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کبھی نبی معجزات کے ذریعے اپنی اہمیت بتا رہا، مولا علی کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کے بتایا سورج میرا غلام ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا چاند میرا غلام ہے، زمین کی طرف اشارہ کیا تو زمین میں گڈھا بن گیا، بتایا زمین میری غلام ہے، درخت کو مسکرا کے دیکھا تو اکھڑ کے قدموں میں آیا، بتا دیا میرا غلام ہے، صحرا میں ہاتھ رکھا تو چشمہ جاری کر دیا، بتایا میرا غلام ہے۔ معجزات اور حقیقت اور حضور فرما رہے لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رہا سوال وہ چیزیں جو تم جان سکتے ہو تو وہ یہ ہے جتنا تم ہضم کر سکتے ہو۔ حضور نے اپنی امت کے سامنے وہ بات رکھی کیونکہ ظاہر ہے کلم الناس علی قدر عقول، لوگوں سے اتنی ہی بات کرو جتنی ان کی سمجھ میں آئے۔ جو سرکار نے جب اپنی حقیقت کے رخ سے صرف ایک پردہ اٹھایا، سمجھو چاہتے کیا اٹھایا؟ ایک پردہ اٹھایا، ساری حقیقت نہیں صرف ایک پردہ اٹھایا تو فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے مجھے رب کی عزت جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان، اوتی تو بے وفاتی ہے خزائن الارض، اللہ نے مجھے تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں دی۔ حضور ساری حقیقت نہیں بتا رہے، صرف ایک پردہ اٹھا رہے۔ دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث۔ علماء جانتے ہیں کہ یہ جو میں تمام ترجمہ کر رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں۔ جمع جب جمع کی طرف مضاف ہو تو تمامیت کا معنی پیدا ہوتا ہے، اور یہاں جو جمع ہے وہ صرف جمع نہیں بلکہ جمع منتہل جمع، اور جس کی طرف مضاف ہے وہ بھی جمع منتہل جمع، یعنی روئے زمین کوئی ایسی چیز نہیں جس کی چابی دست مصطفیٰ میں ہے۔ حضور یہی تو کہہ رہے ہیں، اے ابو بکر
بکر و عمر عثمان و حیدر، اے طلحہ و زبیر، اے سعد و سعید، اے مکے اور مدینے والوں، اے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرانے والوں، اوتی تو بے مفاتی ہے خزائن الارض، اللہ نے مجھے تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں دے دی، یعنی جاہ و جلال کی چابی دست مصطفیٰ میں، فضل و کمال کی چابی دست مصطفیٰ میں، حسن و جمال کی چابی دست مصطفیٰ میں، جود و نوال کی چابی دست مصطفیٰ میں، برگزیدگی کی چابی دست مصطفیٰ میں، برگزیدگی کی چابی دست مصطفیٰ میں، امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت و حمایت کی چابی دست مصطفیٰ میں، اے محبوب نعمتوں کی چابی دست مصطفیٰ میں، عظمتوں کی چابی دست مصطفیٰ میں، رفعتوں کی چابی دست مصطفیٰ میں، برکتوں کی چابی دست مصطفیٰ میں، گویا توجہ جملہ ضائع نہ ہو، گویا سارے خزانوں کی چابی دست محبوب میں رکھ کر گویا رب یہ فرما رہا کہ اے میرے پیارے، اے عرش کی آنکھوں کے تارے، اے جگ کے دلارے، یہ ساری چابیاں میں نے آپ ہی کے لیے تو بنائی ہیں، آپ ہی کے لیے تو بنائی ہیں، بس 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 مومنٹ قدرت دیکھ رہی ہے کہ کب کس کو دینا، آپ ہی کے لیے بنی تھی، جب تک آپ کا نور ظاہر نہ ہوا، مکے میں نہ آیا، میں نے امانتاً اپنے پاس رکھا تھا، ابو جیسے جس کو ضرورت پڑی میں نکال کے دیتا رہا، آدم کو ضرورت پڑی نکال کے صفوت کی چابی دے دی، نوح کو ضرورت پڑی تو انہو کان عبداً شکورا کی چابی دے دی، ابراہیم کو ضرورت پڑی تو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ کی چابی دے دی، اسماعیل کو ضرورت پڑی تو ورفعناہ مکانا علیہ کی چابی دے دی، موسیٰ کو ضرورت پڑی تو وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کی چابی دے دی، عیسیٰ کو ضرورت پڑی تو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ کی چابی دے دی، مگر اے محبوب جب پردہ اٹھنا تو لو اب یہ ساری چابیاں میں تجھے دیتا ہوں، میں بھی باتوں تم بھی باتوں۔ چنانچہ مصطفیٰ جان احمد کے دست مبارک تمام نعمتوں کے خزانے کی چابی آ چکی تھی، حق بہمدار رسید ہو چکا تھا، صحابہ کی قسمت دیکھ میرے آقا نے ابو بکر کو مسکراتا دیکھا تو مسکرا کے صداقت کی چابی دے دی، عمر کو اپنا مشیر بنایا تو عدالت کی چابی دے دی، عثمان کو داماد بنایا تو سخاوت کی چابی دے دی، علی کو امت کا مولا بنایا تو ولایت کی چابی دے دی۔ توجہ چاہوں گا، چابی دے دی، امام حسن پہ نظر پڑی تو امامت کی چابی دے دی، امام حسین پہ نظر پڑی تو شہادت کی چابی دے دی، محمد زین العابدین پہ نظر پڑی تو عبادت کی چابی دے دی، محمد باقر پہ نظر پڑی تو علم و عرفان کی چابی دے دی، جعفر صادق پہ نظر پڑی تو تفقہ فی الدین کی چابی دے دی، موسیٰ کاظم پہ نظر پڑی تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی چابی دے دی، امام علی بن موسیٰ رضا پہ نظر پڑی تو صبر و رضا کی چابی دے دی، امام جواد نقی پہ نظر پڑی تو جود و سخا کی چابی دے دی، امام ہادیت نقی پہ نظر پڑی تو کرم و عطا کی چابی دے دی، امام حسن العسکری پہ نظر پڑی تو غزہ اور شجاع کی چابی دے دی، مگر اب وجدان کہتا ہے اے کلکتہ کے غیور مسلمانوں، جب میرے آقا کی نظر اپنی بیٹی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، جدنا ابو محمد عبدالقادر جیلانی پہ پڑی ہوگی تو دست عبدالقادر پر ساری چابیاں رکھ کر یہی فرمایا ہوگا بیٹا لے تو رکھ مدینے سے میں باتوں بغداد سے تو چنانچہ ایسا باتا
کہ چہرہ عبدالقادر کا تھا، جلوہ مصطفیٰ کا محبوب سبحانی ہو، محبوب الہی نے ایسا باتا کہ سلطان المشائخ ہو گئے، محبوب یزدانی نے ایسا باتا کہ جب تک چابی نہ ملی تھی سنان کے سلطان تھے، مل گئی تو جہان کے سلطان۔ یہ تو صرف ایک پردے کا کام ہے، آقا نے صرف ایک پردہ اٹھایا، خود فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیرو۔ علمی نکتہ بھی ذہن میں آ رہا ہے، جامعی صاحب بیٹھے ہیں، بات بھی تھوڑی جامع ہونی چاہیے۔ اچھا میں بھی جامعی ہوں، حالانکہ میں فارغ جامعہ سے 3 سال وہاں بھی رہا، جامعہ اسلامیہ روناہی۔ توجہ چاہوں گا، ہم دونوں کا ایک ہی مادر علمی ایک ہی، تو آئیے اسی ذوق کو سامنے رکھ کے عرض کر رہا ہوں، سرکار نے کیا اے توجہ سے سنیے گا تبھی بات سمجھ میں آئے گی، نہیں تو جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ 2 بجے دوپہر میں سمجھ میں نہیں آتی، 2 بجے رات کو کیا ہے، لیکن پھر بھی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی جو رب کے سوا وہ میری حقیقت نہیں جانتا، فرشتے رب کے سوا میری حقیقت نہیں جانتے، نبیین رب کے سوا میری حقیقت نہیں جانتے، صدیقین رب کے سوا میری حقیقت نہیں جانتے، ارے ملک الموت بھی رب کے سوا میری حقیقت نہیں جانتے، خدا آمینہ کا لال محمد مصطفیٰ بھی رب کے سوا۔ حضور کو خود اپنی حقیقت نہیں پتا، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میرے رب کے غیر کو نہیں پتا۔ عشق نے پوچھا آقا آپ بھی تو رب کے سوا ایسی حقیقت کہ آپ بھی نہیں جانتے، یہی وہ راستہ معراج کا میرے دوست۔ رب تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے کو بلایا، اے محبوب ایک چیز رہ گئی ہے، میں نے سب کی حقیقت بتا دی، تجھے میری حقیقت نہیں دکھائی، اس لیے اللہ بتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، خاندان مخدوم سنہ، خاندان مخدوم سنہ، پردان محدث اعظم ہند۔ سر لامکہ سے طلب سوئے منتہا وہ چلے نہیں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی لوگ اس حقیقت کو جھٹلائیں، ایک دعویٰ قرآن میں آلریڈی کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، دعویٰ کر دیا گیا۔ اچھا اگر میں آپ سے کہوں، جو لوگ یہاں بیٹھیا برج میں رہتے ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ میں کلکتے سے نکلا اور لاس اینجلس پہنچا اور چلا آیا، تو ظاہر ہے کہ جو لوگ صرف لاس اینجلس کا نام سنتے آئے ہیں یا سنے بھی نہیں، تو کہیں گے یار ہم نے تو لاس اینجلس کا ذکر ہی نہیں سنا، تو ہم کیا جانے تم رات ہی رات کیسے چلے آئے، کیسے چلے گئے۔ کوئی کہے میں یہاں سے نکلا اور انٹارکٹیکا پہنچا، جو ناردرن ایریا بالکل نیوزی لینڈ کے، اور گیا اور رات ہی رات چلا، یا تم کہو کہ ہو سکتا ہے بھائی کیونکہ میں نے انٹارکٹیکا نہیں دیکھا۔ میں رات کو نکلا، کلکتے سے اڑا اور فیجی گیا اور فیجی سے لوٹ کے آیا۔ آپ کہیں گے میں کیا جانوں فیجی کس چڑیے کا نام ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات میں بائی کار نکلا، کلکتے سے گیا سلیگوڑی اور راتی رات بائی کار آ گیا، تو آپ کہیں گے یار یہ جھوٹ، کیونکہ سلیگوڑی کہاں ہے وہ میں جانتا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، سلیگوڑی کہاں میں جانتا ہوں یار، بائی روڈ یہاں کی سڑک پر جانا اور رات ہی رات آنا، بستر بھی گرم رہے کنڈی بھی ہلتی تھی۔
میں یہ نہیں معلوم. یہ جو کہا جا رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، دعویٰ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی. توجہ، دعویٰ کیا ہے کہ میرا محبوب رات ہی رات اسرا، اس کو ہوئی سیر ہوئی، اور وہ ایسی اسرا تھی جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد حرام حجاز میں ہے، مسجد اقصی شام میں ہے، فلسطین میں ہے، دونوں زمین پر ہے. دعویٰ یہاں تک اور سفر لامکہ تک. پوچھا گیا مولا ایسا کیوں نہیں کہا من مکان الی لامکہ، راز کیا ہے؟ تو آواز آئی کہا سن، یہ مکہ سے مسجد اقصی تک یہ محبوب کے معراج کی حد نہیں، تیری معلومات کی حد ہے. یہ تیری معلومات کی حد ہے کہ جب کوئی شخص مکہ سے چل کر رات ہی رات اسرا کرتے ہوئے کوئی رات ہی رات پہنچ جائے مسجد اقصی اور رات ہی رات واپس بھی آ جائے، کنڈی ہلتی رہے، جب یہ ممکن ہے تو پھر مکہ سے لامکہ ممکن. یہ تمہاری معلومات کی حد ہے، مصطفیٰ کے سفر کی حد نہیں. مختصر یہ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی کا جو راز تھا اس سے پردہ اٹھنے والا. چنانچہ جس وقت مقام سدرہ تک حضور پہنچے، ساتھ میں جبریل، ساتھ میں آگے جانے کی بات آئی تو کہا یا رسول اللہ اب جائیں. فروغ تجلی بسوزت پرم، اس کے آگے گیا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے. اب یہاں میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو بھی ذرا سمجھو تاکہ ایک رات کا ایک تڑکا لگ جائے تو مزہ آ جائے. حضرت جبریل نے کیا کہا؟ I can't stop you، میں آپ کو روک نہیں سکتا، because I'm not like you، میں آپ کی طرح نہیں. اور سرکار آپ بھی مجھے اپنے ساتھ مت لے جائیں، آپ میری طرح نہیں. ارے بھائی جبریل اسی لیے تو رک گئے کہ آگے ایک بال کے برابر بھی گیا کہ جل جل جل. عقل نے کہا رک جا جبریل، رک گئے. تجلی، فروغ تجلی بسوزت ادھر آ رہا. وہ بھی بالکل یہی تو راز ہے کہ میں وہ بات جو ہے وہاں تک دبائے رہتا ہوں جہاں مجھے کہنا ہے. آپ جائیں. اب جو بات میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں پہلے وہ سنتے چلے. پہلے وہ سنتے چلے. جبریل نے روکا نہیں، خود رک گئے. روکا نہیں، انہیں پتا ہے کہ میں حضور کی طرح. اس کا مطلب جو حضور کو اپنی طرح نہ سمجھے اس کا عقیدہ وہی ہے جو جبریل امین کا. اب اگر ان کی طرح کہا جائے کہ نبی کو جو اپنی طرح نہ سمجھے وہ بریلوی، تو کیا معاذ اللہ حضرت جبریل بھی؟ ارے میں انہیں بغدادی اجمیری مکی مدنی نہیں کہتا، اس لیے سوچ کے بولا تھا. یہ جبریل کا عقیدہ کہ حضور میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں یہیں رکتا ہوں کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں. جملہ ذہن میں آ گیا، پسند آ جائے تو دعا دینا کہ جو عقیدہ جبریل امین کا ہے وہی عقیدہ سارے مومنین کا. راز زیادہ ہو گئی لگتا. چلیے ٹھیک اور ایک ٹچ دیتا ہوں. جیسے ہم لوگوں میں ہوتا ہے نا یہ میرا یہ تیرا، انسانوں میں کتنی وچار دھارائیں بن گئی، ناستک آستک. اس کے بعد آستک ہے تو ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، شیعہ ہے، یہ ہے. فرشتوں میں ایسا نہیں، سب کا ایک ہی عقیدہ ہے، سب کا، اور کوئی کنفلکٹ نہیں، کوئی اختلاف نہیں. جو عقیدہ جبریل کا ہے وہی میکائیل کا ہے، وہی اسرافیل کا ہے، اور وہی حضرت ملک الموت اسرائیل کا ہے. کوئی کنفلکٹ نہیں. اور عقیدہ کیا ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں، نبی ہماری طرح نہیں. تو یہی عقیدہ ان کا بھی ہے جو روح قبض کرنے آتے ہیں کہ نبی ہماری طرح. اب جب وہ سنی کے گھر میں آئے روح نکالنے کے لیے، اور جیسے ہی روح نکالنے کا ارادہ کیا، دیکھا ارے یہ تو ہمارے عقیدے کا.
نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتا تھا، ہمارے عقیدے کا ہے نبی کو بے مثال بے نظیر لاجواب سمجھتا تھا، ہمارے عقیدے کا ہے اب روح تو نکالنا ہے، اللہ کا حکم ہے، مگر بندہ اپنا ہے، ذرا پیار سے نکالنا، بندہ اپنا ہے، ذرا پیار سے نکالو، پیار سے نکالو، ایسا نکالو جیسے آٹے سے بال نکل گیا، پتہ نہ چلے، ایسا نکالو جیسے گلاب سے خوشبو اڑ جائے، پتہ نہ چلے، ایسا نکالو جیسے بستر پہ کوئی چیز رکھی ہے اور اسے اٹھا لیا گیا اور بستر کو پتہ نہ چلے، کیونکہ بندہ اپنی عقیدے کا ہے۔ اور جب ان کے گھر جاتے ہیں آستین تو چڑھا لیتے ہیں، مجتمع میں چیخ چیخ کے کہتا تھا نبی ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح ہے، اب کیا لائے؟ میں سمجھتا ہوں روح کے ساتھ رہنے کیا کیا نکل جاتا ہے۔ ہمیں تو یار ہم سے نہیں ڈرتے ہو، حضرت ملک الموت سے تو ڈرو، ان کا عقیدہ وہی ہے جو جبریل امین کا۔ اچھا ایک چیز اور بتاؤ، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور خاص طور سے اللہ نے انسان کو عقل دیا، کیا دیا؟ سوچ دیا، بدھی دیا، جس سے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ سڑک پہ سانپ دکھے گا تو ہم اس سے کھیلیں گے نہیں، بدھی کہے گی رک جا۔ آگ دکھی تو اسے گلے نہیں لگائیں گے، بدھی کہے گی ٹھہر جا۔ یعنی کون خطرہ ہے کہاں خطرہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ دماغ کرتا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا۔ فرشتوں کو عقل تو اللہ نے دیا، بلکہ بہت بے نیاز عقل دیا، مگر انہیں سوزے درو نہیں دیا، انہیں ہجر کی آگ میں تڑپنے کی لذت نہیں دی، انہیں غم ہجر و غم فراق نہیں دیا، انہیں احساس نہیں دیا۔ عقل نے کہا جبریل اوپر جائے گا تو چل جائے گا، جبریل رک گئے، مگر مجھے کہہ لینے دو اے میڈیا برج کے غیور مسلمانوں، اگر سدرہ کے مقام پہ جبریل کی جگہ میرے نبی کا بلال ہوتا اور عقل کہتی بلال رک جا تو اس جگہ چل چل بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام، عقل کہہ رہی مت جا، مگر خلیل کا عشق آگ میں کود گیا۔ بلال کا عشق بھی کود جاتا کہ اے بلال کود جا، تو اکیلا کہاں ہے مصطفیٰ صاحب۔ اب یہاں ایک صوفیانہ تفسیر پیش کرنے کا جی چاہ رہا ہے، جس کی طرف ہمارے جامعی صاحب نے ٹچ کیا۔ حضور نے جا رہے ہیں، کہیں جبریل نے ساتھ نہیں چھوڑا، دار ارمحانی سے چلے، جبریل کہہ رہے ہیں حضور میں آپ کے ساتھ چلا، آپ دار ارمحانی سے خانہ کعبہ گئے، میں آپ کے ساتھ تھا، خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ ہے، میں آپ کے ساتھ تھا، وہاں سارے نبیوں کی امامت کی، میں آپ کے ساتھ تھا، پہلے آسمان پہ آپ پہنچے میں آپ کے ساتھ، دوسرے آسمان پہ پہنچے میں آپ کے ساتھ، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں تک پہنچے میں آپ کے ساتھ، آپ عالم ناسوت سے گزرے تو میں آپ کے ساتھ تھا، آپ لباس بشری میں چلے تو میں آپ کے ساتھ تھا، مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر آپ عالم ناسوت سے چل کے عالم ملکوت تک آئے تو میں بھی ملکی فرشتہ ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب اس کے بعد جو عالم شروع ہو رہا ہے وہ آپ کی حقیقت ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی تجلی کے فروغوں میں چل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور تاج العلماء، جانشین غازی ملت، نعرہ حیدری۔ چنانچہ علامہ آلوسی کہتے ہیں
کہ جب حضور وہاں سے چلے تو حضور کا سفر وہاں سے شروع ہوا، عالم ناسوت سے عالم ملکوت، وہاں سے عالم جبروت، وہاں سے عالم لاہوت، وہاں سے عالم ہاہوت، چلتے گئے۔ جب اللہ کی صفت الرؤوف سے گزرے تو مصطفیٰ کے صفت الرؤوف کی معراج، جب اللہ کے صفت القادر سے گزرے تو مصطفیٰ کے صفت القادر کی معراج، جب اللہ کے صفت الرحیم سے گزرے تو مصطفیٰ کے صفت الرحیم کی معراج، جب اللہ کے صفت الغفور سے گزرے تو مصطفیٰ کے صفت الغفور سے معراج، یہاں تک کہ دنا فتدلہ، اتنے قریب کہ دو تیر اور کمان کی نزدیکی بھی وہاں ممکن نہ ہو۔ جب بہت قریب پہنچے تو نبی کسی اور کو نہیں، لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا، اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے یہ انگوٹھی میری نشانی ہے تو یہ میں نہیں ہوں، یہ جبہ میری نشانی ہے، پہچان ہے تو جبہ نورانی نہیں، یہ تاج میری پہچان ہے، نشانی ہے تو یہ تاج نورانی۔ وہی بات تو کہی جا رہی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تحقیق کہ اس نے اللہ کی سب سے بڑی نشانی دیکھی، اور نشانی وہی ہے جو اللہ نہیں ہے، اللہ کا غیر ہے، تبھی تو اللہ کی نشانی۔ پوچھا گیا اللہ مقام محبوب کے سوا کوئی اور نہیں، تو دیکھا کسے؟ آواز آئی کسی اور کو نہیں، محبوب نے کو دیکھا۔ خود کو دیکھا، اپنے مقام کو دیکھا۔ گویا اللہ کے رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، محبوب میں نے جب تجھے دنیا میں بھیجا تھا تو تمام پردے لگا دیے تھے، کیونکہ جو وہ حقیقت آپ کی ایسی ہے کہ نہ ابو بکر برداشت کر سکے، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، حتی یہ ہے کہ جبریل بھی سدرہ تک رہیں گے ساتھ، اس کے بعد وہ بھی برداشت نہیں کر پائیں گے، مگر میں نے آپ کو اپنے لیے چنا ہے، تو جس طرح میں نے آپ کو دیکھا، اے محبوب جس طرح میں نے آپ کو دیکھا ہے کسی اور نے نہیں دیکھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے کو ویسا دیکھو جیسا میں نے تجھے دیکھا۔ اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو، میں بخاری اور مسلم سے دور جانے کی کوشش نہیں کروں گا، بس وہی رہوں گا۔ لوٹے حضور کیا ہوا؟ نیچے آسمان، ایک روایت میں ساتویں، ایک روایت میں چوتھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ملا۔ کہا سب کچھ تو ٹھیک ہے، یہ بتائیے انعام کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز لے کے۔ کیا کہا؟ بولیے ہوئی نماز کا نام سنتے سنیوں کی آواز دب جاتی ہے۔ 50 وقت کی نماز لے کے آئے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور کم کر، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اتنا نہیں پڑھ پائی۔ حضور پھر اوپر گئے اور 5 کم کر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا 45 بھی پہنچ جاتا ہے اور کم کر رہے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائی۔ اس طرح سے حضور 45 سے 40 کیا، پھر نیچے آئے، پھر اوپر گئے 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10۔ جب 10 کر کے آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ اور کم کرائیے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ تو پھر 10 کے بعد 5 جب کم کرا کے آئے تو کتنی بچی؟ زور سے بولو، صرف 5 وقت۔ حضرت موسیٰ نے مسکرا کے کہا کچھ لوگ تو پڑھیں گے لیکن سب نہیں پڑھیں گے، یہ 5 بھی زیادہ ہے، کم کرا کے۔ آپ یہ بتائیے، پوری توجہ کے ساتھ بتائیے گا، زندگی کے ساتھ بات صحیح کہی نا حضرت موسیٰ نے؟ 5 وقت کی پڑھتے نہیں پڑھتے، یہ حضرت موسیٰ کا علم ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا علم ہے کہ آپ کی امت 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھ پائے گی۔ جب کلیم اللہ کا علم غیب ایسا ہے تو حبیب اللہ کا
نعرہ حیدری توجہ کے ساتھ دیکھیے گا پوری زندگی کے جیسے ہی کہا 5 آقا نے فرمایا نہیں اللہ کے کریم بس اب اس سے زیادہ کم کراؤں مجھے حیا آتی ہے میرے کریم رب نے 9 بار میری درخواست قبول کی 5 سے بھی کم کراؤں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کیا فرمایا میری یہ غیرت کا مطلب سمجھتے ہو میری غیرت اللہ کرے یہ غیرت لفظ دل میں اتر جائے میری غیرت گوارا نہیں کرتی اب جو ہوگا دیکھا اب ایک تغزل میں ڈوبا ایک جملہ دے رہا ہوں کلکتہ والوں لکھنوی انداز سے لے لو گے تو مزہ آئے گا توجہ چاہوں گا جامعہ دیکھیے کہ بس جہاں غیرت محمدی ٹھہر گئی وہیں نماز کی فرضیت بھی ٹھہر گئی جہاں غیرت محمدی ٹھہر گئی وہیں نماز کی فرضیت بھی ٹھہر گئی کتنی بار بھیجا حضرت موسیٰ 9 اب ذرا اس چیز کو محسوس کریں ہو سکتا ہے کسی الٹے سیدھے دماغ والے کے دماغ میں یہ بات آوے کہ یار اس واقعے سے تو لگتا ہے کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں تھا معاذ اللہ کہ وہ کیسے کہ اگر حضور کے پاس علم غیب ہوتا تو ان کو یہ پتا ہوتا کہ یہ 50 5 ہونے والی ہے تو ایک ہی بار میں 5 کرا لیتے یہ 9 بار اپ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہ پڑتی اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں ماں تب تک سنی بولا تیری اس بچکانی دلیل سے ایسا لگتا ہے کہ عالم الغیب و شہادہ رب کے پاس بھی علم غیب نہیں وہ کیوں کہ اسے بھی اگر ہوتا تو پتا ہوتا کہ 50 کا 5 کرنا ہے ایک ہی بار 5 دیتا محبوب چلے یہ 50 سے 45 45 سے 40 40 سے 35 35 سے 30 30 سے 25 25 سے 15 20 20 سے 15 15 سے 10 10 سے 5 یہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی آواز آئی گا سن یہ کم کرنا یہ خدا کی حکمت بھی اور کم کرانا مصطفیٰ کی مسئلہ صاحب یہ کسی اور کے لیے نہیں یہ اللہ کے کلیم کے لیے کیا گیا محبوب کو پتا ہے کہ جلوہ نور کو انہوں نے کوہ طور سے دیکھا تھا صفت کی تجلی دیکھی تھی غش کھا کے گر پڑے اسی لیے برداشت نہ ہوا آج موسیٰ کو پھر موقع ملا ہے کہ میرے ذریعے میری آنکھوں سے رحمت اس لیے بار بار موسیٰ کو دکھاؤ ایک بار نہیں 2 بار نہیں 9 بار دکھاؤ تاکہ موسیٰ بھی کہے کہ دور سے دیکھنا ہے آنکھوں کے نور سے دیکھنا اور سنو بات پہ بات نکلتی جا رہی ہے سال میں ایک موقع ملا ایک یا 2 جلسوں میں اس موضوع پہ بولنے بات پہ بات نکل رہی یہ بھی سنتے چلے کہ 50 وقت کی نماز 5 نبی نے 5 کروا موسیٰ کلیم اللہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب حبیب اللہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب اور کس شان سے آپ ذرا اس کو باریکی سے غور کرنا کہ اسے میں اپنے نبی کا اختیار نہ کہوں کیا حضور کو پتا تھا کہ 50 سے 5 ہونا ہے تو ایک بار میں ایک ہی بار میں کر لوں ایک جواب میں نے دے دیا کہ موسیٰ کی وجہ سے کس کی وجہ سے بولو زور سے کہ وہ جلوہ نور کو میری آنکھوں کے نور سے دیکھتے ایک بار نہیں 9 بار دیکھیں لیکن جو بنیادی وجہ ہے جس کی طرف زیادہ تر مفسرین بھی دیا گئے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی ایسا اس لیے کر رہا تاکہ ساری دنیا جان جائے کہ میرا محبوب اتنا شکتیشالی اتنا قدرت والا اتنا اختیار والا ہے کہ ایک بار رب کی دعوت پر گیا 9 بار اپنی مرضی سے 9 بار خود اپنی مرضی سے گیا ایک بار دعوت کے
گیا 9 بار امت کے لیے گیا، امت کے لیے گیا تاکہ امت کے لیے نماز کم کر سکے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، دہاڑی کے مزدور جانتے ہیں کہ وہ پورے دن کا کام کرتے ہیں تب انہیں ایک دن کی دہاڑی ملتی، ایک دن کا کام کرے تو 10-20 دن کی دہاڑی نہیں ملے، 50 دن کی تو بالکل نہیں ملے۔ یہاں نماز پڑھو 5 اور ثواب ملے 50 توجہ چاہوں، ثواب ملے۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ، راز کیا ہے؟ تو آواز آئی، کہا سن، محبوب نے نماز کو گھٹوایا ہے، ثواب کو تھوڑی نہ گھٹوایا۔ یہ وہ تحفے معراج ہے جو آج کی رات مصطفیٰ کے سر پہ رکھا گیا، اس لیے ہے نبی کی امت۔ یہ جلسہ، یہ پروگرام، یہ سب کچھ کبھی کارگر ہے جب اس تحفے معراج کو سینے سے لگاؤ، سچے نمازی بنو۔ ارے ہم ہیں، تم ہو جو تحفہ پا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا تحفہ پانے سے پہلے مسجد اقصی میں پڑھا رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ مت کرو، کبھی موقع رہا تو اس طرف بھی تفصیل سے جاؤں گا۔ اب خود ڈاکٹر کے سجیشن کے حساب سے میں ایک سے زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ تعالی اس مضمون کو پھر کسی موقع پہ ٹو بی کنٹینیوڈ کرتے اور تفصیل سے بیان کروں گا۔ بس آج کی رات یہ فیصلہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ تعالی کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔